میں تو دین کا طالب علم ہوں، میں نے کبھی بھی داڑھی کٹانے کا فتویٰ نہیں دیا۔ بھائی سن لینا بات، میں پوری بات کرتا ہوں، دین میں کوئی تقیہ نہیں ہے، میں پوری بات کرنے لگا ہوں۔ آج ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ پہ چل رہی ہے، اس لیے پوری بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی داڑھی کٹانے کا فتویٰ نہیں دیا۔ میری الحمدللہ سچی داڑھی ہے، میرے دوستوں کی بڑی بڑی داڑھی ہیں، میرے والد صاحب کی بڑی داڑھی، میں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا۔ اب آئیے مسئلہ داڑھی کو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، داڑھی کے مسئلے کو پوری طرح سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کٹا سکتے، یہ شدت بھی مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شدت بھی مصنوعی اور بناوٹی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس، یہ داڑھی ایک مٹھ سے اوپر داڑھی کٹوانے کے قائل تھے اور فاعل بھی تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ اپنی داڑھیوں کا سائز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے برابر کرتے تھے، کہ ہماری داڑھی کا جو سائز ہے وہ کس کے برابر ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کی ایک مٹھ داڑھی ہے، وہ یہاں سے بال کٹوا لیتا ہے، یا اس کے یہاں پر بال ہے، یہاں پر بال ہے اوپر، یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لو۔ جو جبڑے پر بال ہیں اور جبڑے کے رخساروں پر بال ہیں، یہ داڑھی ہے۔ یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ جبڑا، آپ منہ کھولیں، یہ یہاں سے، یہ اوپر کھوپڑی ہے، کھوپڑی کی جو بال ہیں اگر کوئی بندہ اتارتا ہے تو اس نے داڑھی کے بال نہیں اتارے۔ جبڑے اور جبڑے کے اوپر یہ جو رخسار ہے، یہ رخسار جہاں پر میں لگا رہا ہوں، یہ جبڑے کے اوپر ہے۔ جبڑا اور جبڑے کے اوپر جو گال رخسار ہیں یہ داڑھی میں شامل ہے، لیکن جو کھوپڑی ہے اوپر، یہ داڑھی میں شامل نہیں۔ اگر کوئی بندہ کھوپڑی کے بال اتارتا ہے تو اس نے داڑھی کے بال نہیں اتارے۔ اور اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی شکل و صورت کو بھی نبی علیہ السلام جیسا کرتے ہوئے ایک مٹھ سے اوپر داڑھی کٹوا لیتا ہے، اس پر فاسق ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگانا۔ بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں فاسق، تو میں ان کو کہتا ہوں تمہارا فتویٰ تو نعوذ باللہ صحابہ کرام پر لگ جائے گا۔ تو بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال کٹے ہوں یا کٹوائے یا چھٹے ہوں۔ ایک بات سمجھے، ایک بات سمجھ لیں۔ آپ نے میرے ایک جملے کو نظر انداز کر دیا، جب آپ اس پہ غور کریں گے نا بار بار آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو یہ صحابہ کرام اپنی داڑھی کو اسوہ کے مطابق کرتے تھے نا، یہ تو کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر اللہ نے کوئی ایسا اضافی چیز رکھی نہیں جو آپ کی خوبصورتی کے منافی ہو۔ عمیر بھائی ہوتا کیا ہے، لوگ شیو کرتے ہیں، شیو کر کے یہاں تک لے آتے ہیں، دھاگا لگواتے ہیں، پھر جب علماء سے متاثر ہو کر دین سن کر آخرت کی فکر میں وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں تو داڑھی یہاں تک پھیل جاتی ہے، گردن تک آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ گردن کے بال اترواتا ہے، گردن کے بال اتروانے والا کیا اس نے داڑھی کٹوائی ہے؟ نہیں۔ سر کے بال جس طرح الگ گئے، گردن کے بال الگ گئے، چھاتی کے بال الگ گئے، بغلوں کے بال الگ گئے۔ یہاں بات ہو رہی ہے لحیہ کی۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ داڑھی وہ کیا ہے؟ جبڑا، جبڑے کے بال، جبڑے کے رخسار، رخساروں پر بال، یہ ساری چیز جو ہے وہ کس میں شامل ہے؟ داڑھی۔ یہ ایک سمجھ لیں، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ جو ایفا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث میں صرف معافی کے لفظ نہیں ہے، بڑھانے کے، لٹکانے کے اور ایفا معاف کے الفاظ ہیں۔ اب کون سا لفظ کس کا معنی ہے، کون سا لفظ اصل ہوگا اور کون سا اس کی تشریح مانا جائے گا، یہ ہم نے صحابہ سے لینا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ایفا جو ہے نا
آفا یوفی ایفا باب افعال ہے اگر آپ گرامر کو سمجھتے ہیں تو اس کا معنی بڑھانا بھی ہوتا ہے کثرت بھی ہوتا ہے بالکل چھوڑ دینا اس کا معنی نہیں ہوتا لغت کے اندر ایفا کا معنی معاف بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی کثرت بھی ہوتا ہے تو نبی علیہ اب ایک سوال ہے یہاں پر نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ الفاظ بیان کرتے ہیں ایفا کے معاف کے اور وہی کٹاتے ہیں ایک موڑ سے اوپر عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی معاف کے لفظ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اور وہ بھی موڑ سے اوپر کٹاتے ہیں اس کا معنی صحابہ نے سمجھا ہے کہ معاف کا معنی کثرت ہے معاف کا معنی بالکل نہ کٹوانا نہیں ہے میں کیا کہتا ہوں ذرا سنیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے سارے اہل حدیث علماء ڈال لینا ایک پلڑے میں شیخ البانی سب سے بڑے ہیں ہمارے استاد نور پوری رحمہ اللہ کے ولی صالحین میں سے وہ ان سے استفادہ کرتے تھے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں شیخ البانی کے تذکرے ان کے حوالوں سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک موڑ سے اوپر داڑھی کٹوانا واجب ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بھائی موڑ سے اوپر اگر کوئی کٹاتا ہے اس پر تان نہ کرے اور کوئی نبی علیہ السلام کی محبت میں اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی تان نہ کرے اللہ کے نبی کی اتنی بڑی نہیں تھی کہ کٹواتے بھائی بات تو بڑی کی ہو رہی ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹا میری تو میں ایک سوال کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو سنت کی سمجھ ہے یہاں میں ایک سوال ہے بیٹا ایک اور سوال ہے جب کوئی صحابی خلاف سنت عمل کرتا تھا یا قرآن کی آیت آتی تھی یا دوسرا صحابی اس کو پکڑتا تھا اوئے یہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے یہ مفتی صحابہ ہیں محدث صحابہ ہیں ان کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یار تم خلاف سنت عمل کر رہے ہو وہ عربی ہیں عربی کا معنی وہ سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو کون سمجھتے ہیں بس اصل میں دیکھیں جی میں نے یہی بات عرض کی ہے اس بھائی کو سوال کا جواب دیتے ہوئے ایفا کا لغت میں معنی کثرت بھی ہے اور چھوڑنا یعنی چھوڑ دینا بھی ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کلام کس سے آپ اس کا جواب میں دے چکا ہوں صحابہ کرام کے عمل سے جی یہ جو کٹواتے میں نے پہلے بتایا ہے کہ سر کے بال بغلوں کے بال چھاتی کے بال ہپ کے بال الگ الگ قسمیں ہیں ہر عضو اس کی ہیئت ہے جبڑا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں کیا یہ جبڑا ہے 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 ہمارے ہاں جو جاہل خطیب ہے نا وہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں نبی سے صحابہ ٹکرائیں تو نہیں مانتے اور بھائی صحابہ ٹکرانے کے لیے نہیں دنیا میں آئے وہ تو ماننے کے لیے آئے تھے تابع داری کرنے کے لیے آئے تھے یہ جوش میں ان کو بھی ٹکراتے رہتے ہیں جی 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 صرف یہی مسئلہ نہیں استنجا کرتے ہوئے بیوی سے مجامت کرتے ہوئے اور پھر نہاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ایک بزرگ تھے میں مکرم مسجد میں نماز پڑھتا تھا کسی دور میں ظہر کی یا عصر کی تو ان کی داڑھی تھی بڑی لمبی ایک دن نہ میرے سامنے بیٹھے وضو کر رہے تو میں نے دیکھا کہ داڑھی ان کی چھوٹی ہے میں نے ان کو کہا داڑھی کٹوا دی ہے انہوں نے ایسے ہاتھ ڈال کے یوں پھر نکال دی لیکن ان لوگوں کو قابل تعریف ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ رکھا ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں کہ آپ نے نہیں کٹوائی اصل ساتھ یہ بات درست ہے یہ فتویٰ نہ بے حرمتی کا میں نہیں لگا سکتا انہیں تو وڈیت داڑیاں لے میرے دوالے ہو جا رہا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی نبی علیہ السلام کی داڑھی تھی جی جی وہ تو
उतनी तो ठीक है, जितनी नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी ना उतनी होनी चाहिए। उसके ऊपर या नीचे वो फिर इख्तियारी है। जी वो इख्तियारी है, वो इख्तियारी है। मूछे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की मूछे बड़ी थी, उन्होंने जो गुस्सा हुंदा सी वट देंदे सन, वेख लांगा मैं तुहानू। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कैंची के साथ मूछों को इतना पस्त करते थे कि मुंडी हुई मालूम होती थी। तो बढ़ाना भी दुरुस्त है, होन उमर तेरे लाओ लग नीचे को बढ़ाना दुरुस्त है नहीं, यानी नीचे को नहीं, नीचे से कटानी है। वाकुल्लिहा के साथ जो लफ्ज़ है कश्फ शवारिब को वहाँ पे डालते हैं। कसु शवारिब, कस का माना मुंडाना नहीं होता, पस्त करना होता है। कसु शवारिब, शवारिब मूछों को कहते हैं। कसु शवारिब, कस्सा यकुस, इसका माना होता है कतराना, इसका माना मुंडाना नहीं होता। अरबी जुबान किसी भी लुगत में देख लें। अच्छा हज़रत जज़ाकल्लाह, क़ब्ल मा अस्अलुका अअतज़िरु इला अख़ी लिअन्नहु मिसाल अमामी। ये भाई है मेरे सामने, एक मिसाल है भाई, आपने महसूस नहीं कर, नहीं गुस्सा नहीं कर आप रहे, मेरे सामने मिसाल हैं भाइयों। ये जो इनकी वज़ोक़त है मूछों की, ये दुरुस्त है हदीस की रूह से? नहीं शरन दुरुस्त नहीं है। जज़ाकल्लाह। मैंने इसी की वजाहत की है कि नीचे को नहीं बढ़ानी, अगर बढ़ानी है तो इस तरफ, नीचे को नहीं। अक्ल शुरब में वो बाल आपके खाने पीने की चीज़ों में ना लगे। ये उलमा ने लिखा है, इमाम नबवी और दीगर आइमा ने, कि मूछे कतरानी है कि ये निचला होंठ बिल्कुल नुमाया हो। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात आपने जो फरमाई है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी मूछें, उनको वो इस तरह उन्होंने वट देंदे होंदे सन, जी, लेकिन उनकी मूछों की कैफियत क्या थी मैं नहीं समझता। मैं समझने आया हूँ आपसे जज़ाकल्लाह कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाए कि मूछों को कम करना है, कतराना है, और दाढ़ी के बारे में तो फिर उनकी मुखालफत सुभान अल्लाह। सामने बैठ के करें, ये नहीं हो सकता। इसकी मैं जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि नबी अलैहिस्सलाम कतराने का कहें कसु शवारिब और उमर बिन खत्ताब जो हैं वो मूछों को ताव दे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो तज़ाद है हो नहीं सकता। सबसे पहली बात जो है, कसु शवारिब का माना जो है वो मूछों को लिप से कतराना और ऊपर से कतराना, ये इसका मुराद है। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई शख्स मूछों को बढ़ाता है, उसकी चेहरे की बनावट इस तरह है जैसे बाज़ अफराद के यहाँ पे मूछ का बल आ जाता है, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मूछ इस नोयत की थी जो खिलाफ हुक्म नहीं थी, जो खिलाफ नबवी नहीं थी। खिलाफ हुक्म और खिलाफ नबवी है जैसे मुच्छल, बड़ी बड़ी मुच्छें, दाढ़ी से ज़्यादा मूछें बढ़ा लेते हैं, वो दाढ़ी से बड़ी हुई नहीं थी, वो नीचे को भी बड़ी हुई नहीं थी। अगर दाढ़ी से बड़ी हुई ना हो, नीचे को बड़ी हुई ना हो, तो मूछ रखना, जैसे ये मास्टर साहब तशरीफ फरमाए, इन ज़रा वो खड़े हो जी एक मिनट, आप ये देखिए ना, इनकी ये मूछ है, दाढ़ी से बड़ी हुई भी नहीं है और जो है वो नीचे को भी नहीं है, इस तरह। आप भी ज़रा खड़े हो जी, यार खलो हो जाए, ये देखें, ये भी माशाल्लाह, और इसी तरह आपकी भी माशाल्लाह, आप भी दिखाएं, ये देखें माशाल्लाह, ये मूछ भी अल्लाह ताला आप, वो आप भी खड़े हो जी, ये देखें मूछ। अब्दुर्रहमान आप भी खड़े हो, आप, मैंने आपको भी कहा है। अब ये देखें ना, ये मूछ भी है और दाढ़ी में मिली हुई है और मुच्छल भी नहीं, और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बाकी ठीक है, पास है। मैंने इनको कई दफ़ा कहा है, ये बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं, पर मुझसे ज़्यादा अपनी मूछों से मोहब्बत करते हैं।